السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 مثلث میں اس کے پہلے ہم مشقی سیٹ 3 حل کر چکے ہیں۔ آج جو ہم مسئلہ ثابت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے عمودی ناصب کا مسئلہ۔ عمودی ناصب پر ہم ایک ایکٹیویٹی کر چکے ہیں۔ تو عمودی ناصب کا مسئلہ یہ ہے کہ قطع خط کے عمودی ناصب پر واقع ہر نقطہ اس قطع کے اختتامی نقاط سے مساوی فاصلے پر ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک قطع خط نظر آ رہا ہے، خط اے بی، قطع خط اے بی، عمودی ناصب یہ ایل جو ہے یہ عمودی ناصب ہے۔ عمودی ناصب کا مطلب ہوتا ہے کہ خط ایل کی وجہ سے یہ قطع اے بی 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اور یہ خط اگر عمود ہے تو یہاں پر یہ 90 درجے کا زاویہ بناتا ہے۔ اس قطع خط کے اس عمودی ناصب پر واقع ہر نقطہ، اب یہاں پر آپ کو ایک نقطہ لینا ہے۔ جیسے میں یہاں پر اگر ایک نقطہ لیتے ہیں پی، تو یہ جو نقطہ ہے یہ اختتامی نقاط سے، قطع خط کا اختتامی نقطہ اے اور بی ہے، پی اے سے اور پی بی سے مساوی فاصلے پر ہے۔ تو اس کے لیے ہم کو اس کو عمل میں اس کو ملانا پڑے گا، پی اے اور پی بی کو ملائیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب ہم کو ثبوت لکھنا ہوتا ہے تو یہ چیزیں لکھنی ہوتی ہے۔ پہلا ہے دیا ہوا، ثابت کرنا اگر عمل ہے تو، اور شکل۔ دیا ہوا کیا ہے؟ قطع خط اے بی عمودی ناصب ہے، قطع خط اے بی ہے اور ایک عمودی ناصب ہے۔ تو یہاں لکھیں گے قطع خط اے بی پر عمودی ناصب ایل واقع ہے۔ اب یہ عمودی ناصب ایل کیا کر رہا ہے؟ اے بی کو ایم پر قطع کر رہا ہے۔ خط ایل اے بی کو نقطہ ایم پر قطع کرتا ہے۔ ثابت کیا کرنا ہے کہ یہ پی اے اور پی بی برابر ہے، لینتھ پی اے برابر ہے لینتھ پی بی کی۔ عمل کیا کریں گے؟ پی اے اور پی بی کو ملائیں گے، یا قطع پی اے اور قطع پی بی کھینچیں گے۔ قطع پی اے اور پی بی کھینچیے۔ یہ پی سے اے کو ملائیے، پی سے بی کو ملائیے۔ جب ہم پی اے اور پی بی کو ملاتے ہیں تو یہاں پر 2 مثلث بنتا ہے، ایک مثلث اے ایم پی اور دوسرا مثلث بی ایم پی۔ مثلث یہ دونوں مثلث کو اگر ہم متماثل ثابت کرتے ہیں تو یہ دونوں متماثل مثلثوں کے نظیری ضلع متماثل ہوتے ہیں، اس بنا پر ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ دونوں مثلث متماثل کیسے ثابت ہوں گے؟ تو دیکھیے قائمۃ الزاویہ مثلث ہے تو ہم وتر ضلع آزمائش کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر ہم وتر ضلع آزمائش کا استعمال نہ کرنا چاہیں تو یہاں پر یہ تیسرا یہ عمود ہے، یعنی یہ 90 درجے کا زاویہ بنتا ہے۔ ضلع اے ایم متماثل ہے ضلع ایم بی کے، وجہ یہاں پر دیا ہوا ہے، ایم عمودی ناصب ہے، ایم وسطی نقطہ ہے، تو یہ دونوں برابر ہوں گے۔ پی ایم متماثل ہے پی ایم کے مشترک ضلع، اور یہ جو زاویہ ہے دونوں ضلعوں کے بیچ میں وہ قائمہ زاویہ ہے، تو اس لیے یہ متماثل ہوں گا۔ تو ضلع آزمائش سے یہ دونوں مثلث متماثل ہوں گے، اور متماثل مثلثوں کے نظیری ضلع متماثل ہوتے ہیں، اس لیے پی اے متماثل ہوں گا پی بی کے۔ تو ثبوت لکھتے ہیں، مثلث اے ایم پی اور مثلث بی ایم پی میں
قطع اے ایم متماثل ہے قطع بی ایم کی. وجہ یہ جو ہے خط ایل یہ عمودی ناصف ہے. عمودی ناصف ہے تو یہ ایم جو رہیں گا وسطی نقطہ رہیں گا، اس لیے ایم وسطی نقطہ ہے. زاویہ اے ایم پی متماثل ہے زاویہ بی ایم پی کی. وجہ قائمہ زاویہ. پھر قطع پی ایم متماثل ہے قطع پی ایم کے. وجہ مشترک ضلع، مشترک قطع. اس لیے ذیل ذا ذیل آزمائش سے مثلث اے ایم پی مطابقت یہی رہے گی، متماثل ہے مثلث بی ایم پی کے. متماثل مثلثوں کے نظیری ضلع متماثل ہوتے ہیں. اس لیے ضلع اے پی متماثل ہے ضلع بی پی. یہی ثابت کرنا ہے، یعنی لینتھ اے پی برابر ہے لینتھ بی پی. ناصف کے مسئلے کا عکس، یا ہم اس کو عمودی ناصف کے مسئلے کا پارٹ 2 حصہ 2 بھی بول سکتے ہیں. تو عمودی ناصف کا مسئلہ جو تھا، اس کا یہاں پر جو عمودی ناصف کے مسئلے میں دیا ہوا تھا، یہاں پر ہم اس کو اب ثابت کریں گے. یہاں دیا ہے قطع خط کے اختتامی سروں سے ہم فاصلہ کوئی بھی نقطہ. قطع خط کے اختتامی سروں سے، یہ قطع خط ہوا اے بی، اس کا اختتامی سرا ہوا نقطہ اے نقطہ بی. اس سے ہم فاصلہ کوئی بھی نقطہ، یہ ہم فاصلہ نقطہ اگر ہم پی لے رہے ہیں تو پی اے کا فاصلہ اور پی بی کا فاصلہ یہاں دیا ہوا ہے کہ پی اے اور پی بی برابر ہے، یعنی نقطہ پی اے اور بی سے ہم فاصلہ یعنی وہ دونوں برابر ہیں. اس قطع خط کی، یعنی جس قطع پر یہ پی واقع ہے اس قطع خط کے عمودی ناصف پر واقع ہے. یہ والا جو قطع ہے قطع ایل، اس کو ہم کو ثابت کرنا ہے کہ یہ عمودی قطع ہے، عمودی خط ہے. دیا ہوا ہے، ہمیں لکھیں گے نقطہ پی قطع اے بی کے اختتامی نقاط سے مساوی فاصلے پر کوئی نقطہ ہے، یعنی پی اے برابر پی بی. یہ دیا ہوا ہے آپ کو، پی اے اور پی بی دونوں برابر. ثابت کیا کرنا ہے کہ نقطہ پی قطع اے بی کی عمودی ناصف پر واقع ہے. یہ جو ہے اے بی کا یہ عمودی ناصف ہے خط ایل. قطع اے بی کا عمل کرنا ہے، قطع اے بی کا وسطی نقطہ ایم لیجئے. ہم یہاں پر یہ جو نقطہ ایم لے رہے ہیں وہ اس طرح سے لے رہے ہیں کہ یہ اے اور بی سے ہم برابر فاصلے پر ہے، یعنی یہ وسطی نقطہ ہے اے بی کا. تو یہ عمل اس طریقے سے ہے کہ پی اے ایم برابر ہے بی ایم کے. اب یہاں پر یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر دو مثلث دکھائی دیے. ایک مثلث ہے پی اے ایم، دوسرا مثلث ہے پی بی ایم. مثلث پی اے ایم اور مثلث پی بی ایم میں ضلع پی اے متماثل ہے ضلع پی بی کے. یہاں دیا ہوا ہے اے ایم متماثل ہے بی ایم کے، عمل سے وسطی نقطہ ہم نے لیے ایم، اور پی ایم متماثل ہے پی ایم کے کیونکہ یہ مشترک ہے. تو یہاں پر ذیل 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 کون سے مثلث کی آزمائش کا استعمال ہوا؟ ذیل 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 آزمائش سے
दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे। अब अगर दोनों मुसल्लस मुतमासिल हैं तो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले और नज़ीरी ज़ाविये दोनों मुतमासिल होते हैं। यहाँ पर तीनों नज़ीरी ज़िले मुतमासिल हैं तो तीनों नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल होंगे। तो यहाँ हम सिर्फ ये एक ज़ाविये को लेंगे कि ज़ाविया PMA मुतमासिल है ज़ाविया PMB के। अगर ये दोनों ज़ाविया मुतमासिल है और ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये AMB एक ही ख़त पर वाक़ है, PMA और PMB ये दोनों मुतमासिल है, तो ये दोनों हुए एक ही ख़त पर वाक़ और ये दोनों की ज़ावियों की पैमाइश का मजमू होगा 180 दर्जे ख़त्ती जोड़ी के ज़ाविये। ये दोनों मुतमासिल है तो किसी एक को लेकर हम 2 गुना 180 करके एक ज़ाविये को 90 साबित करती है तो दूसरा ज़ाविया भी 90 साबित होता है। अब यहाँ पर आपको ये जो जिस तरीके से लिखा हुआ है ये आपकी दरसी किताब के पेज नंबर 40 पर इसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4 ये 5 बॉक्स है और ये सबूत इस तरीके से लिखा हुआ है और आपको सिर्फ यहाँ पर क्या क्या है वो फिलअप करना है, भरना है, खाली जगह पुर करना है। तो साथ साथ में हम मसला का सबूत भी समझते जाते हैं। यहाँ पर सबूत में दिया हुआ है मुसल्लस PAM और मुसल्लस PBM में PAM और PBM। किताब PA मुतमासिल है किताब PB के, किताब PA किताब PB मुतमासिल है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखेंगे दिया हुआ है। दूसरा क्या है, किताब AM मुतमासिल है किताब BM के, AM और BM मुतमासिल है, ये कहाँ से है, अमल से। किताब PM मुतमासिल किसके कि मुश्तरिक ज़िला हो तो मुश्तरिक ज़िला में वही किताब आता है। मुसल्लस PAM मुतमासिल है मुसल्लस PBM के, PAM और PBM मुतमासिल है कौन सी आजमाइश, ज़िल 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 आजमाइश। ज़ाविया मुतमासिल मुसल्लसों के नज़री ज़ाविया मुतमासिल होंगे अगर 2 मुसल्लस मुतमासिल है तो ज़ाविया PMA मुतमासिल है ज़ाविया PBM की, ये ज़ाविया और ये ज़ाविया मुतमासिल है। लेकिन ज़ाविया PMA जमा कौन सा ज़ाविया बराबर 180 होगा, PMA PMB, यहाँ आएगा ज़ाविया PMB। अब यहाँ पर PMA और PMB दोनों बराबर है तो हम PMB की जगह PMA लिख सकते हैं। ये डबल हो गया, 2 गुना बराबर है 180। ज़ाविया PM 180 का आधा 2 से तकसीम करें तो ये भी 180/2 या 2 को इधर तिरछी ज़रब में लेकर आएँ तो 180/2 यानी 90। 90 का मतलब हुआ कि ये किताब PM उमूद है किताब AB पर। ये अगर 90 दर्जे का ज़ाविया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि किताब PM उमूद है किताब AB पर। इसी तरह ज़िला AB का वस्ती नुक्ता M है, हमने अमल में लिखी है कि M क्या है, वस्ती नुक्ता है, तो ये उमूद भी है और ये वस्ती नुक्ता भी है, इसलिए ख़त PM किताब AB का उमूदी नासिब है, यानी नुक्ता P किताब AB के उमूदी नासिब पर वाक़ है। इसको आपको इसी तरीके से लिखना है और ये एक्टिविटी के तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है। सबक नंबर 3 मुसल्लस में अब हम देखेंगे ज़ाविये के नासिब का मसला, उसका हिस्सा 1। ज़ाविये के नासिब का मसला है कि ज़ाविये के नासिब पर वाक़ हर नुक्ता उस ज़ाविये की साक़ैन से हम फासला है। इस पर मुनहसिर एक एक्टिविटी हम कर चुके हैं। ज़ाविये के नासिब यानी सबसे पहले हमको एक ज़ाविया बनाना है, ज़ाविया PQR। नासिब यानी उसकी तनसीब करना है, तो यहाँ पर एक नासिब शो है QS की वजह से ज़ाविया PQR 2 बराबर बराबर ज़ावियों में तकसीम हो गया। उस नासिब पर एक नुक्ता है, ये A एक नुक्ता है जो उस ज़ाविये की साक़ैन से हम फासला, हमको बताना है कि ये A जो है, ये जो यहाँ पर साक़ पर अगर नुक्ता लिए B और साक़ पर एक नुक्ता लिए C, तो AB और AC ये जो है हम फासला है, बराबर है। तो यहाँ दिया हुआ है शुआ QS, ये ज़ाविया PQR की नासिब है, ये QS है, ये ज़ाविया PQR की नासिब शुआ है। A ज़ाविया के नासिब पर कोई एक नुक्ता है, किता AB उमूद है शुआ QP पर, ये AB QP पर उमूद है
और ए सी क्यू आर पर उमूद है। साबित करना है क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता ए सी की, ए बी और ए सी की लंबाई बराबर है। इसका सबूत किताब में दिया हुआ नहीं है, इसको हम साबित करेंगे। तो ये देखिए मुसल्लस दो हैं यहाँ, ए बी क्यू और ए सी क्यू। ये दोनों मुसल्लस में 90 दर्जे का ज़ाविया बी पर और 90 दर्जे का ज़ाविया सी पर है, इसलिए ये दोनों मुतमासिल है ज़ाविये। ये दोनों ज़ाविया मुतमासिल है क्योंकि ये नासिफ ज़ाविये की तनसीब से बना है, और ये जो ज़िला है ए क्यू ये मुश्तरक ज़िला है। तो हमारी आजमाइश हुई ज़िल ज़ा। इस आजमाइश से ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल है, और मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले मुतमासिल होते हैं, इसलिए ज़िला ए बी मुतमासिल होगा ज़िला ए सी की। तो सबूत लिखते हैं। मुसल्लस ए बी क्यू और मुसल्लस ए सी क्यू में ज़िला ए क्यू मुश्तरक है। ज़िला ए क्यू मुतमासिल होगा ज़िला ए क्यू की। वजह मुश्तरक ज़िला। ज़ाविया ए क्यू बी मुतमासिल है ज़ाविया ए क्यू सी की। ज़ाविया ए क्यू बी मुतमासिल है ज़ाविया ए क्यू सी के। वजह नासिफ का ज़ाविया, नासिफ से बनने वाला ज़ाविया। ज़ाविया ए बी क्यू और ज़ाविया ए सी क्यू ये मुतमासिल होंगे। ज़ाविया ए बी क्यू मुतमासिल होगा ज़ाविया ए सी क्यू के। ये कौन सा कितने दर्जे का ज़ाविया है? 90 दर्जे का ज़ाविया। यहाँ दिया हुआ है ये। इसलिए मुसल्लस ए बी क्यू मुतमासिल है मुसल्लस बी पर 90 दर्जा है, बीच में है, तो सी पर भी 90 दर्जा है तो बीच में है। ये नासिब का ज़ाविया क्यू किनारे है 3rd नंबर पर, और पहले नंबर पर आ जाएगा ए। तो ये मुताबिकत भी इसकी इसी तरीके से हुई। किस आजमाइश से? ज़िल ज़ा आजमाइश से। इसलिए क़िता ए बी मुतमासिल है क़िता ए सी के। पहला दूसरा मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िले। ये है इसका सबूत। सबक नंबर 3 मुसल्लस में अब हम देखेंगे ज़ाविये के नासिब का मसला हिस्सा 2। ज़ाविये के नासिब का मसला हिस्सा 2, इसका मतलब ये ज़ाविये के नासिब के मसले का अक्स है। ज़ाविये के नासिब के मसले का अक्स क्या है कि ज़ाविये की साक़ैन से मसावी फासले पर वाक़े कोई भी नुक्ता उस ज़ाविये के नासिब पर वाक़े होता है। दिया हुआ है ज़ाविये पी क्यू आर के अंदरून में ए एक नुक्ता इस तरह वाक़े है कि क़िता ए सी उमूद है शुआ क्यू आर पर और क़िता ए बी उमूद है शुआ क्यू पी पर, ए बी बराबर ए सी, ये हमको दिया हुआ है। साबित करना है कि शुआ क्यू ए ज़ाविये पी क्यू आर की नासिब है, यानी ज़ाविया पी क्यू ए बराबर ज़ाविया सी क्यू ए। अब यहाँ पर देखिए ज़ाविया पी क्यू आर, एक नुक्ता ए सी उमूद है शुआ क्यू आर पर, ए बी उमूद है शुआ पी क्यू पर, ये हमको दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो मुसल्लस ए बी क्यू है और ए सी क्यू है, ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। और क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में ये जो मुश्तरक ज़िला जो दिख रहा है ए क्यू, ये देखिए वित्र है दोनों मुसल्लस का, और ये जो मुतमासिल है ए बी और ए सी, ये ज़िला है।
تو وطر ضلع آزمائش سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں مثلث متماثل ہیں، اور متماثل مثلث کے نظیری زاویے متماثل ہوتے ہیں، اس لیے یہ زاویہ اس کے متماثل ہوگا۔ تو یہاں لکھیں گے ہم قائمۃ الزاویہ مثلث، مثلث کے دونوں مثلثوں کے نام لکھیں گے، مثلث اے بی کیو یا اے کیو بی، اور مثلث اے کیو سی میں۔ وطر ضلع آزمائش کو ہم کو ثابت کرنا ہے، تو ہم وطر لکھیں گے پہلے، وطر اے کیو متماثل ہے وطر اے کیو کے۔ یہ کیا ہے؟ مشترک ضلع ہے، اور قائمۃ الزاویہ مثلث کا وطر ہے۔ ضلع اے بی متماثل ہے ضلع اے سی کے۔ یہ کیا ہے؟ دیا ہوا، یہ آپ کو دیا ہوا ہے، اس لیے وطر ضلع آزمائش سے مثلث اے بی کیو متماثل ہے مثلث اے سی کیو کے، اس لیے زاویہ اے کیو بی متماثل ہوگا زاویہ اے کیو سی کے۔ وجہ متماثل مثلثوں کے نظیری زاویے۔ اس لیے شعاع کیو ایس زاویہ پی کیو آر کی ناصف ہے، ناصف شعاع ہے، یہ ہم کو ثابت کرنا تھا۔ اگر زاویہ اے کیو بی اور زاویہ اے کیو سی متماثل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو شعاع کیو ایس ہے یہ زاویہ پی کیو آر کی ناصف شعاع ہے، اور اس پر یہ نقطہ یہ واقع ہے جو زاویے کی دونوں زاویے کی ساقین سے ہم فاصلہ ہے۔ سبق نمبر 3 مثلث میں اب ہم دیکھ رہے ہیں مثلث میں ضلع اور زاویوں کی غیر مساویت کی خصوصیت۔ یہ 3 خصوصیت آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور اس کی بنا پر ہم کو سوالات حل کرنے ہیں۔ پہلی ہے کہ جب مثلث کے 2 ضلعوں میں سے ایک ضلع دوسرے ضلع سے بڑا ہوتا ہے تب بڑے ضلع کے مقابل کا زاویہ چھوٹے ضلع کے مقابل کے زاویے سے بڑا ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے یہ غیر مساویت ہے۔ غیر مساویت کا مطلب ہے کہ مثلث کے جو ضلع ہیں وہ مساوی لمبائی کے نہیں ہیں۔ ایک ضلع دوسرے ضلع سے بڑا ہے تو جو ضلع بڑا ہوگا، اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس میں ایک مثلث ہے، مثلث اے بی سی۔ اب مثلث اے بی سی میں اس کی لمبائی ہے 5 سم، اس کی لمبائی ہے 6 سم، اس کی لمبائی ہے 7 سم۔ یہ غیر مساویت ہوگی اضلاع کی۔ 5 سم اے بی کی لمبائی 5 سم ہے، تو اے بی کے مقابل کا جو زاویہ ہے وہ ہے زاویہ سی۔ یہ سب سے چھوٹا ضلع ہے تو یہ سب سے چھوٹا زاویہ ہوگا۔ 6 سم 5 سم سے بڑا ہے تو بی سی کے سامنے کا زاویہ ہوگا اے، اگر یہ اس سے بڑا ہوگا، اور 7 سم یہ زاویہ ہے، اس کے 7 سم کے مقابل کا زاویہ بی ہے تو یہ سب سے بڑا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر ہمارے پاس میں مثلث ہے، مثلث اے بی سی میں یہاں دیا ہوا ہے 5 سم، یہ چھوٹا ہے کس سے؟ 6 سم سے۔ یہ چھوٹا ہے 7 سم سے، یعنی 7 سم سب سے بڑا ہے، پھر اس سے چھوٹا 6 سم ہے، پھر سب سے چھوٹا 5 سم ہے۔ 5 سم کے ضلع کا نام کیا ہے؟ اے بی۔ 6 سم کے ضلع کا نام کیا ہے؟ بی سی۔ اور 7 سم کے ضلع کا نام کیا ہے؟ اے سی۔ مثلث کا نام بی سی ہے تو
اے بی کے مقابل کا زاویہ وہ ہوگا جو یہاں پہ الفابیٹ نہیں ہے، یعنی زاویہ سی. یہاں پر کون سا زاویہ ہوگا؟ زاویہ اے. اور یہاں پر کون سا زاویہ ہوگا؟ زاویہ بی. یعنی زاویہ بی سب سے بڑا ہے اور زاویہ سی سب سے چھوٹا ہے. یہ دیکھیے، زاویہ بی سب سے بڑا اور زاویہ سی سب سے چھوٹا. تو یہ غیر مساویت کی خصوصیت ہے کہ اگر ان کے اضلاع میں مساویت نہیں ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑے ضلع کے سامنے والا مقابل کا زاویہ سب سے بڑا ہوگا اور سب سے چھوٹے کے مقابل کا، سب سے چھوٹے ضلع کے مقابل کا جو زاویہ ہے وہ سب سے چھوٹا ہوگا. اسی طریقے سے اگر زاویوں کو دیا ہے، زاویوں میں کیا ہے؟ اس میں بھی غیر مساویت ہے. پی کیو آر، اس میں زاویوں کی لمبائی، کبھی کبھی زاویوں کی پیمائش 2 پیمائش دی ہے تو تیسرے کی ہم معلوم کر سکتے ہیں زاویوں میں، کیونکہ ایک مثلث کی تینوں زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے. اب اگر یہاں پر ہے 80 درجے، یہاں پر ہے 40 درجے، یہاں پر آ گیا 60 درجے. اب اگر یہ نہیں دیا ہوا ہے تو ہم پہلے اس کی پیمائش معلوم کر سکتے ہیں. مثلث کے تینوں زاویوں کی پیمائش کا مجموعہ 180 ہوتا ہے تو زاویہ کیو کی پیمائش ہمارے پاس میں ملیں گی 60 اور 40 100 اور 80 180. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا زاویہ ہے 80 درجے کا، تو پہلے ہم جو دیا ہوا ہے 80 درجے وہ لکھ کے، یہ سب سے بڑا ہے. پھر اس سے چھوٹا کون سا ہے؟ 60 درجے کا. پھر سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ 40 درجے کا. 80 درجے کے زاویے کا نام کیا ہے؟ زاویہ پی. 60 درجے کے زاویے کا نام کیا ہے؟ زاویہ آر. اور 40 درجے کے زاویے کا نام کیا ہے؟ زاویہ کیو. زاویہ پی کے سامنے کون سا ضلع ہوگا؟ مثلث کا نام کیا ہے؟ مثلث پی کیو آر. تو پی کے سامنے کا ضلع کون سا ہوگا؟ کیو آر. یہاں پر زاویہ آر ہے تو آر کے سامنے کا ضلع کون سا ہوگا؟ ضلع پی کیو. ضلع کیو ہے، زاویہ کیو ہے تو ضلع کون سا ہوگا؟ ضلع پی آر. تو اس طریقے سے ہم اس کی غیر مساویت کو سمجھا سکتے ہیں. تو دوسرا یہ ہے کہ مثلث کے 2 زاویے غیر مساوی پیمائشوں کے ہوں تب بڑے زاویے کے مقابل کا ضلع چھوٹے زاویے کے مقابل کے ضلع سے بڑا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو یا یہ سب سے بڑے زاویے کے مقابل کا ضلع سب سے بڑا ہوتا ہے اور سب سے چھوٹے زاویے کے مقابل کا ضلع سب سے چھوٹا ہوتا ہے. تیسرا جو دیا ہوا ہے مثلث کے کسی بھی 2 ضلعوں کی لمبائیوں کا مجموعہ تیسرے ضلع کی لمبائی سے بڑا ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے پاس میں ایک مثلث ہے DEF. کسی بھی 2 ضلعوں کی لمبائیوں کا مجموع، کوئی بھی 2 ضلع لے لو آپ، ضلع DE لیے اور ضلع EF لیے، یہ دونوں کی لمبائیوں کو جو جمع کریں گے تو یہ ہمیشہ بڑا رہے گا DF سے. DEF کو لے لیجئے، EF کی جو پیمائش لمبائی جو رہیں گی وہ کس سے چھوٹی رہیں گی؟ باقی 2 جو کون سے بچے؟ DE اور DF. DE اور DF اس کو جمع کریں گے تو یہ لمبائی بڑی رہیں گی اور یہ لمبائی کم رہے گی. EF کے بعد میں DF EF DE، DF اور EF. تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور اس کی عملی مثال بہت آسانی سے ہم حل کر سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ نے یہ مثلث بنائے، مثلث بنانے کے بعد میں DE کی لمبائی نوٹ کیجئے، DE کی لمبائی کتنی ہے، کتنے سم. پھر EF کی لمبائی نوٹ کیجئے، EF کی لمبائی کتنے سم ہے. پھر DF کی لمبائی نوٹ کیجئے، DF کی لمبائی کتنے سم ہے. اسکیل سے ہم ناپ سکتے ہیں. یہ ناپنے کے بعد میں آپ اس کی تصدیق کر لیجئے کہ 2 کو جمع کرے، یہ دونوں کو جمع کرے تو اس سے بڑا ہوگا، یہ 2 کو جمع کرے تو یہ بڑا ہوگا، یہ 2 کو جمع کرے تو یہ اس سے بڑا ہوگا. اس کو بھی ہم عملی کام میں بنا سکتے ہیں. کوئی بھی ایک مثلث بنا کے اس کے زاویوں کی پیمائش لکھ کر اور پھر اس کے ضلعوں کی
ضلعوں کو بھی ہم ناپ سکتے ہیں اور زاویوں کو بھی ناپ سکتے ہیں، ضلعوں کو اسکیل کی مدد سے اور زاویوں کو ڈگری کی مدد سے۔ تو یہ آپ عملی کام بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور یہ 3 آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم آئندہ مشقی سوال حل کریں گے۔ یہاں سے یہ 3 لکھ لیجئے، یہ آپ اگر عملی کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔